السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کلاس سیکنڈ ایئر ترجمۃ القرآن جو کہ سیکنڈ ایئر کلاس میں نصاب کے طور پہ سبجیکٹ جو ہے وہ شامل ہوا ہے، اس کا ہم ترجمہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو سورت ہے وہ سورۃ الاحزاب ہے۔ میں نے وائٹ بورڈ پہ سورۃ الاحزاب آیات نمبر 35 تا 36 یہ ایک آیت ہم تلاوت کریں گے ترجمہ کے ساتھ، پھر اسی کے ساتھ ہم جو دوسری آیت مبارکہ ہے 40 تا 48 ان آیات کا آج ہم ترجمہ کریں گے گرامر کے مطابق، کیونکہ بورڈ کے اندر آپ کو ترجمہ آئے گا اور آپ نے گرامر کے مطابق اس ترجمے کو جو ہے وہ اچھی طرح سے لکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں، ابھی ہم قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین بے شک مسلمان مرد اور بے شک مسلمان عورتیں۔ اب میں نے اس سے قبل لیکچر میں جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو کچھ باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ جیسے لفظ انا جو ہے لفظ انا یہ بے شک کے لیے آتا ہے۔ ان المسلمین بے شک مسلمان مرد، والمسلمات بے شک مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور وہ مرد جو اللہ رب العزت کے سامنے ڈرتے ہیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات وہ عورتیں اور وہ مرد جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والحافظین وہ مرد جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والحافظات اور وہ عورتیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور وہ مرد جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں۔ کیسا ذکر؟ کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ والذاکرات اور وہ عورتیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ اعد اللہ لہم، اعد لفظ اعد جو ہے اس کا معنی ہے تیار کرنا، اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ لہم یہ لفظ لہم جو ہے یہ مومنین کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ لفظ لہم جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ مرد اور عورت جو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں ان کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اور لفظ اعد جو آیا ہے آپ کی بک میں لفظ اعد اس کا معنی ہے تیار کرنا۔ اعد تو لفظ اعد کا معنی میں نے بتا دیا، تیار کر رکھا ہے۔ لہم ان لوگوں کے لیے، لوگوں سے مراد یہ پیچھے جو لوگ گزرے ہیں، مرد اور مومن، مرد مسلمان مرد مومن، عورت مسلمان عورت مومن، جو یہ کام کریں گے جو پیچھے ہم نے تذکرہ کیا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے
مغفرۃ و اجرا عظیما، بہت بڑا اجر عظیم جو ہے وہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ مغفرہ بخشش کو کہتے ہیں، اجر بدلہ دینا، کسی کام کا بدلہ دینا، عظیمہ بہت بڑا۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو یہ مومنین ہیں، یہ جو مسلمان ہیں، اگر یہ جو کام کریں گے جو تذکرہ ہوا ہے تو اللہ ان کے لیے اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے بخشش کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس سے اگلی آیت وما کان للمؤمن، یاد رکھیے گا لفظ واو جو ہے یہ اور کے لیے آتی ہے، لفظ واو، اور جو لفظ ما آیا ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے، نفی کے لیے، کسی بات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ وما کان للمؤمن، کسی مومن کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو میں ہے ترجمہ کر رہا ہوں یہ کانا کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ کانا کا ترجمہ میں ہے کر رہا ہوں۔ کسی مومن مرد کے لیے نہیں ہے، ولا مؤمنۃ، اور نہ کسی مومن عورت کے لیے ہے، اذا قضى اللہ، جب اللہ فیصلے کا حکم کریں، جب کوئی اللہ فیصلہ کر لیں، جب کوئی اللہ حکم دیں، وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول، اللہ اور اللہ کا رسول جو فیصلہ کریں، جب حکم دیں، امراً، کسی بات کا، امر کہتے ہیں کام کو، کسی بات کو، کسی چیز کو، تو یاد رکھیے گا وَرَسُولُهُ میں یہ جو لفظ لہو آیا ہوا ہے اس سے مراد اللہ ہے، یہ لفظ ہو جو ہے اس سے مراد اللہ ہے کہ اللہ کے رسول امراً، کسی بات کا حکم کر دیں، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، فرما دیں، حکم کر دیں اللہ، تو آگے ان یکون لہم خیارۃ من امرہم، تو پھر جو ہے ان کے لیے نہیں ہے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا معاملہ، من امرہم، ان کے کاموں سے۔ اللہ اور اللہ کے رسول جب حکم کر دیں تو پھر مسلمانوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنی بات کو زیادہ ترجیح دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ترجیح دی جائے گی۔ اپنے معاملات کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، اپنے نفس، اپنی جان کو سامنے نہیں رکھا جائے گا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول جو حکم دے دیں گے، جو فیصلہ کر دیں گے، کسی بات کا حکم دے دیں، تو پھر مسلمانوں کے سامنے اس حکم کی ویلیو ہے، اس حکم کو ریجیکٹ نہیں کرنا، اس حکم کو ماننا نہیں، بلکہ اس حکم کو ماننا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے حکم کو، اپنی بات کو ترجیح دیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ترجیح نہ دیں، تو بتا دیا ان یکون لہم الخیارہ، ان کے لیے نہیں ہے خیارہ، کوئی چیز بہتر، من امرہم، ان کے کاموں میں سے کوئی چیز بہتر نہیں، ان کی باتوں میں سے کوئی بات بہتر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، اللہ کی بات سے کوئی ان کے نزدیک ایسی بات نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو توڑ کے اپنی بات کو جو ہے وہ منوائیں۔ اس سے آگے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن، یاد رکھیے گا لفظ من جو آتا ہے، یہ لفظ من جو آیا ہے یہ جو کے لیے آتا ہے اور جس کے لیے آتا ہے، اس سے مراد انسان ہی ہوتا ہے، اس سے مراد انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بتا دیں وَمَن، جو شخص یعص اللہ، یعصا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، وَمَن یعص اللہ، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کی، وَرَسُولَهُ میں لفظ ہو جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ اللہ ہے، لفظ ہو سے مراد جو ہیں وہ اللہ ہیں، جیسے میں نے یہاں لکھا ہے وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تحقیق یقیناً پکا وہ گمراہی کی طرف ہے، وہ واضح طور پر گمراہ ہے۔ یاد رکھیے گا آج ہم یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں،
بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا نافرمان بھی بنا لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے پاس مال بھی ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، وہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کھا بھی رہے ہوتے ہیں، بیماری بھی کچھ نہیں ان کے اوپر ہوتی، لیکن وہ وقتی طور پہ ہے۔ وقتی طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے اگر کوئی شخص ہیپی رہ جائے، اگر کوئی شخص خوش ہو جائے تو وہ وقتی خوش ہے، مستقبل جو ہے وہ اس کا خوشی والا نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تحقیق وہ واضح گمراہ ہے، وہ واضح گمراہی کی طرف ہے۔ وقتی طور پہ اس کو لگ رہا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو نہیں مان رہا، لیکن مجھے پیسہ بھی مل رہا ہے، میرے پاس گاڑیاں بھی ہیں، میرے پاس مکان بھی ہے، میرے پاس ہر نعمت ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ بتا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، نافرمانی سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑے گا، اللہ کے رسول کے احکام کو توڑے گا۔ اللہ کی نافرمانی سے مطلب یہ ہے شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، حرام کام کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے گا، نماز ادا نہیں کرے گا، روزہ نہیں رکھے گا، حج نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا۔ یہ ہے نافرمانی، یہ ہے نافرمانی کہ اللہ نے حکم کیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو انسان جو ہے نماز کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگ گیا، انسان جو ہے روزے کو چھوڑ کے کھانے پینے کے پیچھے لگ گیا، عیاشی کرنے لگ گیا، حج کو چھوڑ کے اور پیسہ جو ہے وہ فضول خرچی پہ لگانا شروع کر دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وقتی طور پہ ہے، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو توڑے گا، نافرمانی کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو شخص نافرمانی کرے گا، فقد، پس تحقیق، یقیناً، ضل ضلالا مبینا، کھلی گمراہی میں ہے، واضح طور پہ گمراہی میں ہے۔ علیما